جی ہم نکل پڑے ہیں پاکستان کے چھٹے بڑے شہر دلکش پشاور کی سیر کو۔ یہ شہر کیوں کہلاتا ہے در خبر؟ یہاں ہے جی ہاں ایشیا کا سب سے پرانا قصہ خانی بازار۔ واہ بھائی واہ، سٹھی محلہ دیکھ کر تو تمہاری عقل دنگ رہ جائے گی، ایسی خوبصورت عمارتیں کہ دل خوش ہو جائے۔ یہاں کے لوگ کس جانور کا گوشت مزے لے کر کھاتے ہیں ذرا سوچو تو۔ پشاور کی چپل کا کون دیوانہ نہیں ہے بھلا؟ پشاور کے دل فریب مقامات، لوگوں کی لاجواب مہمان نوازی اور روایات، سب کچھ آج اس ویڈیو میں دکھائیں گے، تو بھائی ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنا۔ چلو اب شروع کرتے ہیں۔ پشاور کو لقب ملا ہے پٹھانوں کا شہر، بہادروں کا شہر اور مہمان نوازی کا گھر۔ یہ خیبر پختونخوا کا دارالحکومت ہے اور اتنا پیارا ہے کہ جو بھی دیکھے دیوانہ ہو جائے۔ ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، صفائی، خوبصورتی، کیا بات ہے یار۔ پاکستان کا چھٹا بڑا شاہ شہر، کل رقبہ 215 مربع کلومیٹر اور آبادی تقریباً 48 لاکھ کے قریب۔ دوستو پشاور ایک بہت پرانا شہر ہے۔ یہاں محمود غزنوی، مرہٹے، مغل، سکھ اور انگریز سب نے حکومت کی۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد یہ پاکستان کا حصہ بنا اور آج یہ پاکستان کے کسی بھی شہر سے کم نہیں۔ یہ بہادروں اور جنگجوؤں کی سرزمین ہے، کوئی ان سے الجھے تو منہ کی کھاتا ہے۔ یہاں کے لوگ پشتو بولتے ہیں اور پختون کہلاتے ہیں، اپنی ثقافت سے بے پناہ محبت کرتے ہیں۔ پشاوری ٹوپی اور پشاوری چپل تو میں مشہور ہے بھائی، وہ چپل خالص ہاتھ سے بنتی ہے، صرف چمڑے کی ہوتی ہے اور پہن کر تو لگتا ہے کہ جیسے بادشاہ چل رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، یہ پشاوری چپل تو بس خوبصورتی اور مضبوطی کی پکی مثال ہے، اسی لیے اس کی پہچان ہے۔ پاکستان سمیت پوری دنیا میں یہ چپل ایکسپورٹ ہوتی ہے اور لوگ شوق سے اٹھا اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ اب چلو ذرا پشاور والوں کے دل کی بات کرتے ہیں، یعنی کھانا۔ بھائی کسی بھی بازار میں گھس جاؤ، سامنے چپلی کباب، افغانی پلاؤ، بیف پلاؤ، نمکین گوشت، روغن، سب کچھ تیار کھڑا ہے۔ یہ لوگ سانس لینا بھول جائیں تو بھولیں، گوشت کھانا نہیں بھولتے۔ پورے پاکستان سے جو گائیں بھینس بوڑھی ہو جاتی ہیں نا، یہ خرید کر پشاور 2023 لے آتے ہیں۔ دم پخت بنا کر بیچتے بھی ہیں اور پیٹ بھر کر کھاتے بھی ہیں۔ کھانے کے ساتھ گرم گرم قہوہ اور گڑ تو لازمی ہے، اس سے کھانا ہضم بھی ہو جاتا ہے اور بندہ موٹا بھی نہیں ہوتا۔ اب چلو گھومتے ہیں ایشیا کے سب سے پرانے قصہ خانی بازار میں۔ یہ بازار تو صدیوں پرانا ہے یار، جب سے یہاں لوگ بسے ہیں تب سے یہ بازار چمک رہا ہے۔ پہلے یہاں بیٹھ کر لوگ پرانی جنگیں اور پرانے وقتوں کے قصے سناتے سنتے تھے، اسی لیے نام پڑ گیا قصہ خانی بازار۔ اتنا بڑا ہے کہ دنیا کی ہر چیز مل جائے گی، کپڑے، جوتے، فرنیچر، برتن، الیکٹرانکس، کھانا، سب کچھ۔ دن ہو یا رات، رونق کبھی کم نہیں ہوتی۔ خیبر پختونخوا کے زیادہ تر لوگ یہی آ کر شاپنگ کرتے ہیں، اور بھائی یہ شہر خشک میوہ جات کی منڈی کی وجہ سے بھی دنیا بھر میں مشہور ہے۔ کاجو، بادام، پستہ، اخروٹ یہاں تو عام بات ہے اور سستے بھی بہت۔ یہاں سے پورے پاکستان اور دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی ایکسپورٹ ہوتے ہیں۔ پشاور کو باب خیبر اس لیے کہتے ہیں کہ افغانستان کا بارڈر لگا ہوا ہے۔ جو دروازہ تم دیکھ رہے ہو اس کا نام ہے باب خیبر۔ 1963 میں بنایا گیا تھا اور یہ پشاور کا سب سے مشہور مقام ہے۔ سمندر کی سطح سے 1066 میٹر اونچا ہے۔ اس دروازے سے آگے خیبر کا درہ شروع ہوتا ہے جو طورخم بارڈر تک جاتا ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں سے سارے بادشاہ فتوحات کرتے ہوئے گزرے۔ دروازے پر کئی تختیاں لگی ہیں جن پر ان بادشاہوں، حکمرانوں اور حملہ آوروں کے نام لکھے ہیں جو یہاں سے گزرے۔ یہ ایک زندہ تاریخ ہے بھائی۔ وہاں تو شروع سے جنگجو اور بہادر رہے ہیں۔ خیبر درہ سے پاکستان اور افغانستان کی سب سے بڑی امپورٹ ایکسپورٹ ہوتی ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، آپ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کامنٹ باکس میں لازمی بتائیں۔ ناظرین، پشاور کوئٹہ سے 838 کلومیٹر اور اسلام آباد سے 150 کلومیٹر دور ہے۔ یہاں کے مرد کپڑوں میں قمیض، شلوار، سر پر ٹوپی، پاؤں میں پشاوری چپل اور اوپر ویسکٹ پہنتے ہیں، لیکن یہاں کی عورتیں مکمل پردہ کرتی ہیں، برقع پہنتی ہیں۔ افغانستان کا بارڈر لگا ہونے کی وجہ سے 1900 کی دہائی میں افغان جنگوں کے دوران لاکھوں افغان یہی آ کر بس گئے اور یہیں سے پورے پاکستان میں پھیل گئے۔ بھائی پشاور میں ایک زبردست میوزیم بھی ہے، خیبر پختونخوا کا سب سے بڑا اور پرانا میوزیم۔ 1907 میں ملکہ برطانیہ کی یاد میں بنایا گیا تھا، نام رکھا گیا وکٹوریہ ہال۔ 2006 میں اسے مزید بڑھایا گیا، رقبہ بڑھا دیا گیا۔ اندر تو قدیم خزائن کا ڈھیر لگا ہے، دور دور سے سیاح دیکھنے آتے ہیں، دل نہیں بھرتا۔ پشاور کا گھڑیال، واہ کیا چیز ہے، پورے 126 سال پرانا، نام پڑا کنگھم گھڑیال، برطانوی گورنر سر جارج کنگھم کے نام پر۔ دیکھنے میں اتنا خوبصورت کہ دیکھتے رہ جاؤ۔ اب چلو سٹھی محلہ کی سیر کرتے ہیں یار۔ یہ تو پرانا ثقافتی ورثہ ہے، جیسے وقت رک گیا ہو۔ سٹھی خاندان نے بنوایا تھا، حویلیوں کا شہر ہے شہر میں، ہر دروازے، ہر دیوار پر نقش و نگار، لال پتھر کی حویلیاں، دل خوش ہو جاتا ہے۔ سیاح تو بس اسی لیے آتے ہیں، تصویریں کھینچ کھینچ کر تھکتے نہیں۔ ناظرین، اسلامیہ کالج پشاور 112 سال پرانی تاریخی عمارت ہے، برطانوی دور میں بنائی گئی۔
اتنی خوبصورت، اتنی بڑی کہ واہ واہ ہو جائے۔ 5000 سے زیادہ طلبہ یہاں پڑھتے ہیں۔ یہ پاکستان کے سب سے پہلے تعلیمی اداروں میں سے ایک ہے بھائی۔ پشاور میں کشادہ سڑکیں ہیں، میٹرو بس چلتی ہے، شہر کی خوبصورتی میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ بس سروس، ریلوے، سب کچھ ہے۔ پاکستان کے کسی کونے میں ہو، ٹرین پکڑو اور سیدھا پشاور پہنچ جاؤ۔ اپنا ایئرپورٹ بھی ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل دونوں فلائٹس اڑتی ہیں۔ یہ وہی بہادر شہر ہے جس نے 16 دسمبر 2014 کو تاریخ کا سب سے دلخراش سانحہ دیکھا، جب آرمی پبلک اسکول پر دہشت گردوں نے حملہ کیا۔ معصوم پھول جیسے 141 بچے اور اساتذہ شہید ہو گئے، ماؤں کے آنگن خالی ہو گئے، باپوں کے سر سے سائے اٹھ گئے۔ وہ سیاہ دن پورے پاکستان نے آنسوں سے دھویا، لیکن پشاور والوں نے آنسو پونچھے، ہمت باندھی اور کہا کہ ہمارے بچوں کا لہو رائیگاں نہیں جائے گا۔ آج وہی APS اسکول کھڑا ہے، کلاس رومز میں دوبارہ بچوں کی ہنسی گونجتی ہے۔ یہ بہادری کا سبق دیتا ہے کہ پشاور جھک سکتا ہے لیکن ٹوٹتا نہیں۔ ان شہیدوں کو سلام، ان ماؤں کو سلام، اور اس شہر کو سلام جو درد سہ کر بھی مسکراتا ہے۔ اللہ ہمارے بچوں کو ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ بھائی پشاور کی عورتوں کا لباس زمانے کے ساتھ ضرور بدلا ہے، مگر دل میں وہی حیا اور پردہ آج بھی زندہ ہے۔ پہلے تو مکمل برقع، بھاری بھرکم شلوار قمیض، بڑی چادر یا چادر 4 دیواری، سر سے پاؤں تک ڈھانپ کر باہر نکلنا، یہی پشاوری عورت کی پہچان تھی۔ شادی بیاہ میں گھرارہ، زری کام والی قمیض، رنگ برنگی چادر، مگر سب کچھ شرم و حیا کے دائرے میں۔ آج شہر کی لڑکیاں شلوار قمیض کو جدید انداز میں پہنتی ہیں، فرنٹ اوپن، تھوڑی تنگ سلائی، کبھی پلازو یا ٹراؤزر کے ساتھ، دوپٹہ ہلکا لیکن سر پر ضرور، یا پھر اسٹائلش حجاب۔ گاؤں دیہات میں آج بھی وہی پرانا برقع اور بھاری چادر نظر آتی ہے، فرق صرف کپڑے کا کٹ ہے۔ دل کا پردہ وہی ہے جو داداؤں اور پردہ داؤں کے وقت سے چلا آ رہا ہے۔ پشاور کی بیٹی چاہے جینز پہن لے یا لان کا سوٹ، نگاہ نیچی اور بات میں شرم اب بھی اس کی شان ہے۔ بھائی پشاور کی شادی تو پورا دھوم دھڑکا، ننڑے، مہندی، گانے بجانے، دن رات رونق۔ بارات آئے تو صبح ناشتہ، چپلی کباب، دم پخت، وہ دولہا ٹوپی، واسکٹ، تلوار لے کر نکلے جیسے بادشاہ۔ رات کو ڈھول، اتن، کھٹک ڈانس، تلوار بازی، ہوائی فائرنگ۔ دلہن جاتی ہے تو مائیوں کے گیتوں سے آنکھیں بھر آتی ہیں۔ کھانا 3 دن چلتا ہے، ہزاروں لوگ کھاتے ہیں، یعنی چھوٹی شادی نہیں، پورا میلہ لگ جاتا ہے۔ پشاور کی شادی ہو تو بس یاد رہ جاتی ہے دل میں۔ بھائی پشاور کی نائٹ لائف، واہ! پہلے تو بات سمجھ لو کہ یہاں کا مزاج تھوڑا مختلف ہے۔ اسلام آباد یا کراچی جیسا کھلا نہیں، لیکن جو ہے نا وہ دل کو لگتا ہے۔ رات کو شہر کی بڑی سڑکیں، یونیورسٹی روڈ، حیات آباد، چاروں طرف لائٹس، ہوٹلز کی چمک، لوگ فیملی سمیت باہر گھوم رہے ہوتے ہیں۔ پرائیویٹ ڈانس پارٹیز، ہاں بھائی، گھروں میں، فارم ہاؤسز میں یا حیات آباد کے بڑے بنگلوں میں ہوتی ہیں۔ شادی والے گھر ہوں یا یاروں کا اڈا، ڈھول والا آتا ہے، ربانی بجتی ہے، لڑکے کھٹک ڈانس کرتے ہیں، تلوار گھماتے ہیں، لڑکیاں الگ کمرے میں اپنا اتن کرتی ہیں، باہر سے کوئی سن نہ سکے، اندر تو پورا دھوم دھماکہ ہوتا ہے، گانے، ناچ، کھانا سب چلتا رہتا ہے، لیکن سب پردے میں، اپنوں میں۔ اور اب دل جیتنے والی بات سنو، کچھ پٹھان تو ایسے ہوتے ہیں نا کہ دل 1 سیکنڈ میں ہار جاؤ، نہ بہت لمبے نہ بہت خوبصورت، لیکن آنکھوں میں ایسی چمک، بات میں ایسی گرم جوشی اور وفا ایسی کہ ایک بار یار بنا لیا تو جان بھی دے دے۔ وہ جب ہنستے ہیں تو لگتا ہے سورج نکل آیا، جب ناراض ہوں تو پہاڑ بھی ڈر جائے، اور جب محبت کریں تو پوری دنیا بھلا دے۔ یہ جو پٹھانوں کا ظلم والا انداز ہے نا، بس ایک بار سن لو، پھر کوئی اور بات دل کو نہیں لگتی۔ پشاور رات کو سوتا نہیں، بس انداز بدل لیتا ہے، دل سے دل تک کا راستہ کھلا رہتا ہے۔ تو دوستو، بس یہ تھی آج کی ہماری پشاور کی چھوٹی سی مگر پیاری سی ڈاکیومنٹری۔ کیسی لگی تمہیں؟ دل سے بتاؤ یار، کمنٹ باکس میں ضرور لکھنا کہ کیا خیال ہے، کون سا حصہ سب سے زیادہ پسند آیا۔ انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ میرے پیاروں۔